اسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے کتب اربع میں سے سب سے پہلے اصول کافی کے اندر بیان کیا، اور امام حسکانی نے شواہد و تنزیل میں، اور باقی علماء نے اپنی اپنی کتاب بیان کیا کہ اس سورہ میں سورج سے مراد کیا ہے اور چاند سے مراد کیا ہے۔ تو کیا فرمایا امام صادق نے کہ سورہ مبارکہ شمس میں سورج سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چاند سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اگر سورج سے مراد ذات مصطفیٰ اور چاند سے مراد ذات مرتضیٰ، تو اب میرے ساتھ مل کر میری رہنمائی کریں اور مجھے ان دو قسموں کا معنی کر دیجئے۔ والشمس وضحاہا، ابھی ضحیٰ کے معنی کو روک دیجئے، سورج کا معنی کیجئے۔ اگر سورج سے مراد ذات مصطفیٰ ہے تو اب کیا معنی کریں گے؟ مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، اور ضحیٰ کا معنی اسی طرح رکھیے، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم۔ اور اب تیسری قسم کا معنی آپ کیجئے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں آپ کے دوش بدوش سفر کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اور مجھے ذات علی کی قسم، ذات اللہ کا معنی نہیں کیا آپ نے، اسی لیے اللہ نے اس قسم کو مطلق نہیں چھوڑا، مشروط رکھا ہے۔ سورج کی قسم مطلق ہے لیکن چاند کی قسم کو اللہ نے مطلق نہیں رکھا۔ قرآن میں ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے۔ جب انطاکیہ میں قرآن نازل ہوا اور انطاکیہ کے لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے جناب موسیٰ کو جناب خضر کو کھانا نہیں دیا تھا، اور بھوکے پیٹ دونوں یہ ہستیاں دیواریں تعمیر کرتے رہے ان یتیم بچوں کے لیے، تو وہ آئے کہ یہ ایک نقطہ ابوہا توہا یہ ہٹا دیجئے، تو ہم سونا بار کر کے لائیں اونٹوں پہ، یہ سارا آپ کو دے دیں گے۔ تو ختمی مطبت نے کیا فرمایا؟ اگر پوری کائنات کی دولت بھی لے آؤ تو میں قرآن کا ایک حرف اور ایک نقطہ نہ کم کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ ان کا یہ ہماری توہین ہے کہ ہم اس خطے کے رہنے والے کہ ہمارے آبا و اجداد بڑے بخیل تھے جن دو بزرگ ہستیوں کو اپنے شہر سے بھوکا بھیج دیا، ہٹا دیجئے، نہیں ہٹایا۔ قرآن میں ایک نقطہ بھی اضافی نہیں، ایک لفظ بھی اضافی نہیں۔ تو اللہ سورج کی قسم مطلق اٹھا رہا ہے، تو آپ نے معنی کیا ذات مصطفیٰ، اور چاند سے مراد جیسے امام صادق نے فرمایا ذات علی ابن ابی طالب۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ والقمر اذا تلاہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے علی کی قسم نہ، جب فرمایا کہ چاند جب بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے تو اب مراد کیا ہوا؟ مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فاصل کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، اگر چاند سے مراد ذات علی ہیں تو پھر یہی معنی ہے، اور اس سے ہٹ کے اگر کوئی معنی کر سکے تو بیان کرے۔ مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فاصل کی قسم۔ ہمارے ہاں ملا اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ علی کا چوتھا نمبر ہے، اور ملنگ اٹھتا ہے مجلس میں اور نعرہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے دما دم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر۔ ملنگ پہلا نمبر دیتا ہے اور مولوی چوتھا نمبر دیتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں نہ پہلا نمبر دیا اور نہ چوتھا نمبر دیا، کوئی فاصلہ نہیں رکھا، نہ نمبر دیا۔ فرمایا جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر مرتضیٰ ہے، ان دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم اور مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فاصل کی قسم۔ تب ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو قسموں کا ہم ظاہری باطنی معنی لیں اور باقی قسموں کا ہم ظاہری معنی مراد لیں۔ اگر ظاہری لیں گے پھر ساری قسموں کا ظاہری معنی لیں گے، اور جب باطن کی طرف سفر شروع کریں گے پھر ساری قسموں کا باطنی معنی لیں گے۔ تو اگر سورج سے مراد ذات مصطفیٰ، چاند سے مراد ذات مرتضیٰ، تو پھر ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ تو اب اسی اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام صادق سے دوسری حدیث بیان کی۔ کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 نور خلق فرمائے۔ ایک نور سفید، یہ نور نبوت اور رسالت ہے۔ ایک نور سرخ،
نور سفید وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے, نور سرخ وقت غروب ظاہر ہوتا ہے, نور زرد وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے. نور سفید نور نبوت و رسالت ہے, نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے یہ نور امامت و ولایت ہے, اور نور زرد جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے. اور یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور نبوت اور نور امامت و ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور امامت بچتا ہے.